ہمارے ہاں جو مرجع شبینہ ہوتا ہے یعنی ساری رات قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کی امتنا چند صورتیں ہیں اور وہ اول سے لے کر آخر تک منع کے درجے میں، جواز کے درجے کے اندر نہیں ہے۔ پہلی صورت اس کی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر ہمارے اس علاقے کے اندر تو جو اپنا عرف میں نے دیکھا ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں کہ عصر کے بعد مغرب سے پہلے شروع کرتے ہیں قرآن، جو کہ مکروہ وقت ہے، اور صبح مکروہ وقت تک وہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، بلکہ مکروہ وقت بھی گزر جاتا ہے، اس کے بعد ختم ہوتا ہے۔ یہ جو صورت ہے یہ پہلی صورت ہے اور ناجائز صورت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مکروہ وقت میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، عبادت ہے، عبادت نہیں کریں، ذکر اذکار آپ کریں لیکن یہ آپ نے نہیں کرنا، نماز بھی نہیں پڑھنی اور یہ قرآن ہے وہ بھی آپ نے نہیں پڑھنا۔ اور میں نے اکثر مدارس کے اندر دیکھا بھی ہے جہاں مفتی قسم کے لوگ ہیں، بڑے بڑے علماء سمجھدار لوگ ہیں، وہ صبح جب ہوتی ہے نا قرآن پڑھتے ہیں بچے نماز کے بعد، جب مکروہ وقت ہوتا ہے تو وہ انہیں چھٹی دیتے ہیں تاکہ مکروہ وقت کے اندر قرآن نہ پڑھا جائے۔ انہیں ناشتے کا کہتے ہیں، وہ بچے ناشتہ بھی کر لیتے ہیں، وقت بھی ضائع نہیں ہوتا، اس کے بعد پھر وہ تھوڑا کھیل کود کے وہ اسمبلی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر قرآن پڑھا جاتا ہے۔ یہ مکروہ وقت کے اندر وہ قرآن نہیں پڑھا جاتا، اگرچہ بعد نے اجازت دی ہے طلباء کے لیے دیگر مسائل کی طرح، لیکن جو محتاط علماء ہیں وہ پھر بھی احتیاط کرتے ہیں۔ تو یہ ایک صورت ہوگی اور وہ پہلی صورت ہے۔ نمبر 2 دوسری صورت وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نہ ہی قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، 3 درجے ہے نا، تحقیق، ان ترتیل، تدبیر اور حد، نہ ہی تدبیر کی صورت کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے نہ ہی حد کی صورت کے اندر۔ ہمارے ایک اپنی صورت ہے چوتھی صورت وہ غلوب والی ہے، اس کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، اور ہمارا دعویٰ ہے ترتیل چھوڑیں، تدبیر چھوڑیں، حد کے اندر آپ قرآن پڑھیں تب بھی آپ ہر رات کے اندر ختم نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، کرامت ہو ولی کی تو پھر تو علیحدہ بات ہے، لیکن مگر نہ ایک رات کے اندر قرآن ختم نہیں ہوتا، حد کی صورت کے اندر بھی پڑھوا، اور یہ پڑھتے بھی نہیں ہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ حد کی صورت کے اندر نہیں پڑھتی ہے قرآن، نہ ان سے پڑھا جاتا ہے حد کی صورت کے اندر، یہ خود تھک جاتے ہیں، بڑے یاشق بنے پھرتے ہیں۔ تو یہ دوسری صورت ہوگی، اس صورت کے لحاظ سے بھی شبینہ پڑھنا ناجائز ہے۔ تیسری صورت اسپیکر کا استعمال ہوتا ہے، اسپیکر کا جو استعمال ہوتا ہے وہ عندنا جائز نہیں ہے۔ اگر سوال ہو کہ نہیں فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، تو میں کہتا ہوں کہ فرض کفایہ جو تعین کرو کتنے لوگ اگر سنیں تو فرض کفایہ ادا ہو جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے اس معاشرے کے اندر میں جانتا ہوں اپنے معاشرے کو، جس معاشرے کے اندر میں رہتا ہوں، کوئی بھی ساری رات نہیں سنتا، ایک پڑھتا ہے، باقی قاری بھی سارے سو جاتے ہیں، جو حافظ ہوتے پڑھنے والے وہ بھی سو جاتے ہیں، ایک پڑھتا ہے، پھر وہ جب پڑھ لیتے ہیں دوسرا اٹھتا ہے، وضو بھی نہیں کرتے کیونکہ بس شریعت نے جو اجازت دے دی ہے بس کلی کر دو، یاد ہی پڑھ سکتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، ہاں جی وہ جس سال میں پڑھے وہ اٹھتے ہیں، پھر وہ شروع کرتے تھے کلی کر دو، ہمیں اجازت چاہیے نہیں۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر فرض کفایہ بھی نہیں ہے، کسی سے بھی ادا نہیں ہوتا۔ جی، اور میں نے مشاہدہ کیا، ایسے میں بات نہیں کہہ رہا، الحمدللہ رب العالمین نے مشاہدہ کیا، تو اس اعتبار سے بھی منع ہو گیا۔ نمبر 4، ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں ملی جو بڑے درجے کی ہو اور پھر کثیر طرق سے ہو اور پھر اسے ثابت ہو کہ ایک رات کے اندر قرآن پڑھو، محبوب کا کوئی حکم ہو علیہ السلام یا پھر اصحاب کا حکم اور عمل ہو، ہمیں نہیں ملتا۔ اب کرامات کے طور پر ملتا ہے، کرامات کے باب کے اندر ملتا ہے، ویسے نہیں ملتا۔ روایات کے اندر 3 دن کا ذکر ہے کہ 3 دن پڑھو، اس سے کم میں ختم نہ کرو، 3 دن میں قرآن ختم کرو، اور کثیر ایسی روایات ہیں جن میں 7 دن کا ہے، اور وہ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، عبداللہ بن عمر والی روایت۔ انہوں نے فرمایا، مجھے آقا نے فرمایا کہ مہینے کے اندر قرآن ختم کر، میں نے عرض کیا آقا انی اجد قوت، میں زیادہ قوت پاتا ہوں، آقا نے فرمایا فی 10، پھر 10 دنوں کے اندر ختم کر، میں نے عرض کیا آقا انی اجد قوت، میں زیادہ قوت پاتا ہوں، آقا نے فرمایا پھر 7 دنوں کے اندر کیا کر ختم کر، ولا تزید علی ذلک، اس سے کم کی اجازت نہیں ہے، ان 7 دنوں کے اندر ہی ختم کر۔ بعض کے لیے 3 دن کا ہے، لیکن 3 دن سے کم والی روایات ہمیں نہیں ملتی، اگر مل بھی جائے کوئی روایت تو وہ ان کے مقابلے کے اندر کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ جی ہاں، یہ کثیر ساری روایات ہیں، اور پھر حضرت عائشہ کی مذمت بھی موجود ہے، جسے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الاتقان کے اندر ذکر کیا ہے، اور یہ یعنی کہ امام ابو داؤد کے حوالے سے جب ان سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ قرآن ایک رات کے اندر 2 ختم پڑھ لیتے، 3 پڑھ لیتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ان کا پڑھنا اور نہ پڑھنا برابر ہے، یہ بھی کوئی قرآن ہے، ایک رات کے اندر وہ 2 3 ختم کر لیتے کچھ، میں ایسا نہیں ہے، میں نے کہتی ہیں آقا کے ساتھ ایک لیلۃ التمام یعنی کہ 14ویں کی رات قیام کیا، میں نے تو آقا کو ایسا عمل کرتے نہیں دیکھا، انہوں نے تو 3 صورتیں پڑھی، سورۃ بقرہ پڑھی، آل عمران پڑھی، نساء پڑھی،
وہ بھی انہیں سمجھ سمجھ کر پڑھی، جہاں پر بھی یعنی کہ جنت کا ذکر آتا وہ دعا کرتے، ہاں جی، اور رغبت اختیار کرتے، اور جہاں پر جہنم کا ذکر آتا، ٹرانے کا ذکر آتا، وہاں دعا کرتے، اے اللہ مجھے بچا، اور پناہ مانگتے، استعاذہ. تو میں نے محبوب سے تو یہ اس طرح کا عمل نہیں دیکھا جس طرح یہ لوگ کر رہے ہیں، کہ محبوب سے بڑھ کر زیادہ قرآن پڑھنے والے ہیں، زیادہ قرآن سمجھنے والے ہیں، زیادہ دین پر عامل ہیں. تو ان تمام روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. باقی اگر ایک اور صورت ہے، زیادہ بچے ہوں پڑھنے والے، اس صورت کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی اکٹھے پڑھ رہے ہو، اسپیکر نہ ہو، ہاں جی، نجی محفل ہو یا پھر گھر ہو، مدرسہ ہو، بچے پڑھتے ہیں، اگر پڑھ رہے ہوں، ہاں جی، سپارے بانٹ دے جائے تو اس صورت کے اندر تو پھر قرآن ختم ہو سکتا ہے، تو سب جانتے ہیں. یا ایک ایک کی بات ہے، شبینہ جس طرز پر ہوتا ہے، میں تو شبینے کی طرز پر کہہ رہا ہوں، اس کی جتنی بھی صورتیں اول سے لے کر آخر تک ممنوع ہے. اور پھر علماء نے اس پر اجماع ذکر کیا ہے کہ اسراء یہ جلدی کرنا، ہاں جی، جلدی کے اندر قرآن پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہے. شرح مہذب کے اندر موجود اور بڑی بڑی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ مکروہ ہے جلدی کے اندر قرآن پڑھنا. قرآن اس لیے نازل ہوا کہ جلدی سے پڑھا جائے، قرآن تو نازل ہوا ہے سمجھ سمجھ کے پڑھا جائے تاکہ خوب برکات کا نزول ہو. تعظیم اجلال بھی اسی کے اندر ہے، جلدی پڑھنے کے اندر کون سی توقیر اور کون سا اجلال ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے معاملات سے بچائے، شرعی معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بغیر اسپیکر کے بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، اسپیکر کے اندر پڑھنا، اور وہ بھی گانے کے طرزوں پر پڑھنا ہے. اور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، اکثر حفاظ ہمارے یہاں جو ہے وہ ملنگوں کی طرز پر قرآن پڑھتے ہیں، حالانکہ عرب کے لہجے پر پڑھنا چاہیے، وہ ملنگوں کی طرز پر پڑھتے ہیں. کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اگر بات کر لے تو اسے گستاخ کہتے ہیں، تو قرآن کا منکر ہے. تو کیا ہے؟ قرآن کا منکر ہے. اللہ یعذ باللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.